عائشہ 14 مئی کی سپہر میرے پاس آئی تھی اور اس کے مطابق پولیس نے 12 مئی کی صبح قاسم کو فرید کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پولیس نے اگلے روز اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ اسی حوالے سے میں نے عائشہ سے پوچھا، تمہارے شوہر کی گرفتاری کو 2 دن گزر گئے ہیں، اس دوران میں تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ وہ جیز ہوتے ہوئے بولی، جناب کسی وکیل سے رابطہ کرنے کا خیال تو مجھے بہت بعد میں آیا ہے، پہلے تو میں دوسری نوعیت کی کوششیں کر رہی تھی۔ مثلاً دوسری نوعیت کی کون سی کوششیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب مجھے پتا چلا کہ قاسم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تو میں سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور تھانہ انچارج تھانے میں موجود تھا۔ میری ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے پہلے تو مجھے تھانے کے اندر داخل ہونے سے روکا گیا۔ جب میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے شوہر قاسم کے سلسلے میں تھانے دار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ یہ کہہ کر مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی کہ بیچاری فقیرنی ہے، یہ بھی رانجھا راضی کر لے۔ وہ سانس لینے کے لیے کچھ دیر رکی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں جا کر تھانے دار سے ملی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے عرض کی، میرا قاسم قاتل نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ میری منت سماجت پر تھانے دار نے کہا، پولیس کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی بی بی، ہمیں جائے وقوع سے ایسے شواہد اور ثبوت ملے ہیں جو تمہارے شوہر کو قتل کی اس واردات میں ملوث ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہے، تمہیں اب اس کی رہائی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ میں کبھی قانونی بھکیڑوں میں نہیں پڑی اور نہ ہی ماضی میں کبھی کسی عدالت سے واسطہ پڑا تھا، لہٰذا تھانے دار کی سخت باتیں میری سمجھ میں نہ بیٹھ سکیں۔ ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ قاسم نے اس منحوس گداگر کو قتل نہیں کیا تھا۔ میں قاسم کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ ایسا سنگین قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے نئے بھکاری کے بارے میں ہر رات بتایا کرتا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی آمد سے خاصا پریشان اور الجھن زدہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بھکاری کے آنے کے بعد قاسم کی آمدنی آدھی سے بھی کم ہو گئی تھی، اور واقعی یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر بولی، میری منت سماجت کا تھانے دار پر کوئی زیادہ اثر نہ ہوا۔ بہرحال اس نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے قاسم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ قاسم سے ملاقات کی اور اس سے جو بھی معلومات حاصل ہوئی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ کسی بھی طور پر بھکاری کے قتل میں ملوث نہیں۔ وہ 11 مئی کی رات لگ بھگ 10 بجے اسے صحیح سالم اڈے پر بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا، اور پھر اگلی صبح یعنی 12 مئی کو جب وہ وہاں پہنچا تو مذکورہ بھکاری موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ وہ اس کی موت یا قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے جب قاسم کو تھانے دار سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ پتہ نہیں پولیس کو جائے وقوع سے میرے خلاف کون سے ثبوت اور شواہد ملے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، مجھ سے تو بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ کیا میں بھی مقتول کی طرح لاوارثی ہوں۔ پھر تم نے انہیں کیا بتایا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ قاسم نے جواب دیا، ظاہر ہے میں نے بتایا اور تمہارے اور بچوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، شاید تم انہی کی اطلاع پر یہاں پہنچی ہو۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر قاسم سے پوچھا، تم سے انہوں نے کوئی خاص بات کی ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، البتہ دیگر 1-2 افراد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں شرافت سے اس قتل کا اقرار کر لوں۔ میری اس فرما برداری کو دیکھتے ہوئے لوگ چالار میں کوئی ہلکی دفعہ لگائیں گے، لہٰذا عدالت مجھے خاصی نرم سزا سنائے گی۔ بصورت دیگر یہ لوگ مجھے کل صبح عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیں گے، پھر میری خیر نہیں۔ قاسم نے ایک جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ جب تم نے قتل کیا ہی نہیں تو پھر یہ لوگ تمہیں ڈرانے دھمکانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، وہ کہہ رہے تھے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہیں ایک بالغ جرم کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ قاسم اس واقعہ اور گرفتاری کے بعد بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، اوپر سے پولیس کی دھمکی دار رویہ اسے اور بھی زیادہ دہشت زدہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے تسلی دلانے کی باتیں کی۔ اس دوران کانسٹیبل کئی مرتبہ ٹوک چکا تھا کہ میں جلدی بات ختم کر لوں ورنہ انچارج صاحب ناراض ہوں گے۔ میں دکھی دل کے ساتھ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ مذکورہ کانسٹیبل نے معنی خیز انداز میں کہا، چوہان صاحب سے مل لو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی، کوئی چوہان صاحب میرا مسئلہ حل کر سکتے تھے، یہ میرے لیے دلچسپی کی بات تھی۔ اس وقت میرا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قاسم کی رہائی تھا۔ میں نے اسی سلسلے میں تھانے دار کی منت سماجت بھی کی اور خوشامد بھی، لیکن وہ قاسم کے معاملے میں کوئی نرمی یا لچک دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی چوہان صاحب تھانے دار کی مرضی کے خلاف میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا تھا۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس کے مستاق میں کانسٹیبل کی تقلید میں چوہان صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس شخص کا پورا نام دلاور چوہان تھا اور وہ اسی تھانے میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کام کر رہا تھا۔
कांस्टेबल मुझे एएसआई चौहान के पास छोड़कर वापस चला गया। चौहान साहब ने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ चुकी तो वो सरता पा मेरा तनकीदी जायजा लेने के बाद बोला, खासी परेशान नजर आ रही हो। ज़ाहिर बात परेशानी ही की है। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, आप लोगों ने मेरे शोहर को एक नाकर्दा जुर्म के इल्ज़ाम में बंद कर रखा है। तुम इस वक्त करदा और नाकर्दा जुर्म के चक्कर में न पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, सिर्फ जहन में ये बात रखो कि तुम्हारा शोहर बहुत बुरी तरह कानून के शिकंजे में फंस चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। हालात तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, मैंने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में कहा। लेकिन मेरे अधूरे सवालिया जुमले पर एएसआई दिलावर चौहान ने कहा, लेकिन क्या? कांस्टेबल तो ये कह रहा था कि मुझे आपके पास लाया है कि आप मेरे मसले को हल कर सकते हैं। मैंने उलझन ज़दा नज़रों से इसकी तरफ देखा। और आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं। सूरत हाल वाकई डरने और खौफज़दा होने वाली है। वो मायने खेज अंदाज में बोला, मगर तुम चाहो तो सब ठीक भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो? मैंने सवालिया नज़रों से एएसआई की जानिब देखा। मैं कुछ समझी नहीं जनाब। वो बदस्तूर मायने खेज नज़रों से मुझे टोलते हुए बोला, क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारे शोहर को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए? क्यों नहीं, मैं यही चाहती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे ताउन के लिए तैयार हो जाओ। मुझे इसकी नीयत पर शक होने लगा। मैंने निगाह चुराते हुए इस्तरारी लहजे में कहा, लेकिन थानेदार साहिब तो दुटों का अंदाज में कह चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर कोशिश करूँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, बशर्त यह कि तुम मुझसे भरपूर ताउन पर आमादा हो जाओ। मैं न चाहते हुए भी डरते डरते पूछा, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं जनाब? इसने मेरे मन के खदशात के बरक्स इस्तफसार किया। कुछ रकम का बंदोबस्त कर सकती हो तुम? 50,000 रुपये, इसने धीमी आवाज़ में कहा। 50,000? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारे लिए बड़ी नहीं, वो बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए बोला। मैंने खुशामदी लहजे में कहा, जनाब हम बहुत गरीब लोग हैं, भीख मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कोई 2-4 हज़ार रुपये की बात हो तो मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ तुम लोग कितने गरीब हो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही तंजिया लहजे में बोला, मैंने बहुत कम वक्त में तुम्हारे शोहर पर अच्छी खासी तहकीक कर डाली है और मैं जानता हूँ कि अगर तुम कोशिश करो तो कल का सूरज तुलू होने से पहले मुस्कुरा रकम का बंदोबस्त बआसानी कर सकती हो। वो रिश्वत खोर पुलिस वाला गलत नहीं कह रहा था। इतनी रकम तो हमारे घर में महफूज रखी थी। लेकिन मैंने इसके इंकिशाफ के जवाब में खुद को परेशान जाहिर करते हुए मौजूद खाना अंदाज में कहा, जनाब 50,000 रुपये कोई मामूली रकम है। आप हम गरीब भिखारियों पर रहम करें। यकीन जाने मैं इतनी बड़ी रकम। ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो रुखाई से बोला, मैं तो तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का भला सोच रहा था। तुम्हें अगर इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे रोशनी की कोई किरण चमकने से पहले ही बुझने वाली है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने एएसआई चौहान से कहा, फ़र्ज़ करें अगर किसी तरह कर्ज उधार करके मैं आपकी मतलूबा रकम हासिल करने में कामयाब हो जाऊँ तो क्या थानेदार साहिब इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे? इंचार्ज साहिब को राज़ी करना मेरी जिम्मेदारी है। वो मजबूत लहजे में बोला, मेरे मामू इंचार्ज साहिब के बड़े अफसर हैं, वो मेरी बात टाल नहीं सकते। और मैं भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तुम्हारे शोर का मामला थाने की सतह पर है। अगर एक मरतबा इसे अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया गया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। यहाँ थाने में इसका वो हशर होगा कि ये 50,000 रुपये तुम्हें सिर्फ 50 रुपये महसूस होंगे। और हाँ, वो लम्हे पर को रुका और फिर अटल लहजे में बोला, मेरी ये पेशकश कल सुबह तक के लिए है। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। तुम्हें कल का सूरज तुलू होने से पहले किसी फैसले तक पहुँचना होगा। आयशा ने मुझे बताया कि वो चौहान की बात सुनकर मखमसे में पड़ के इसकी समझ में फौरी तौर पर यही आ रहा था कि इसे एएसआई की तजवीज़नुमा पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लेना चाहिए। अगर कासिम इस मुसीबत से निकल आता तो दौलत दोबारा कमाई जा सकती थी। इसने इस एआई से दरख्वास्त की कि अपने शोहर से इस सिलसिले में बात करना चाहती है। एएसआई ने एक लम्हा सोचा और गहरी संजीदगी से बोला, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही है, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। आयशा दोबारा हवालात में कासिम के पास पहुंच गई। इस मरतबा कोई निगरान कांस्टेबल इसके हमरा नहीं था। इसने मुख्तसर अल्फाज में कासिम को ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद इसने तशवीश भरे लहजे में कहा, लेकिन आयशा, हमने दिन रात की मेहनत से अब तक जो कुछ भी जमा किया है वो हमारी औलाद के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए है। मैं कभी इस बात के लिए तैयार नहीं हूँगा कि इतनी बड़ी रकम मुझे छुड़ाने की रिश्वत में दे दो। अगर तुम बाहर आ जाओगे तो रकम दोबारा कमा लोगे। आयशा ने दलील दी। कासिम ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम इन पुलिस वालों को नहीं जानती। इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग रकम हासिल करने के बाद मुझे वाकई छोड़ देंगे? गारंटी? आयशा उलझन ज़दा नज़रों से अपने शोहर को देखने लगी। मेरी मानो तो जल्दबाजी से काम न लो, कासिम ने समझाने वाले अंदाज में कहा।
ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے فرید کو قتل نہیں کیا۔ کل یہ لوگ مجھے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کریں گے، اس کے بعد میں ہفتے بھر کے لیے ان کے رحم و کرم پر ہوں گا۔ یہ تفتیش کے نام پر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا سلوک کریں گے۔ اگر تم نے ابتدائی میں 50,000 نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو ان کے مطالبات کے لیے ایک راہ کھل جائے گی۔ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا عائشہ، اور ان کے کسی وعدے پر یقین کرنا سخت حماقت ہوگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ عائشہ نے متذبذب انداز میں کہا۔ انتظار اور صبر، قاسم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بے گناہ ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں ہو سکتی، یہ میرا یقین اور ایمان ہے۔ پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں میرے لیے کوئی اچھا سا وکیل کر لینا، باقی اللہ مالک ہے۔ یہ بات عائشہ کی سمجھ میں آ گئی۔ واقعی پولیس والوں کو رقم تھما دینا سنگین ترین غلطی ہوتی۔ وہ یہی رقم کیس لڑنے کے لیے خرچ کر سکتی تھی۔ وہ ذہن میں خاص سوچ لے کر وہاں سے واپس آ گئی۔ واپسی پر ایسے نے اس سے استفسار کیا، بات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی، عائشہ نے مبہم سا جواب دیا اور تھانے سے باہر نکل آئی۔ 13 مئی کی صبح پولیس نے قاسم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 یوم کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ عائشہ نے ایسے چوہان سے رابطہ کرنے کے بجائے کسی اچھے وکیل کی تلاش شروع کر دی۔ کسی نے اسے میرے آفس کا ایڈریس سمجھا دیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھی اپنی دکھ بھری روداد مجھے سنا رہی تھی۔